شہباز شریف کی حکومت میں یہ پھر سے ایک نئی کوشش ہو رہی ہے، وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان سے تعلقات بہتر کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کافی بہتر ہو جائے گا اکنامک کنڈیشن، اور افغانستان اگر دہشت گرد وہاں پہ نہ آپریٹ کریں۔ شہباز شریف کی حکومت اس کو بڑھا رہی ہے اور یہ بہت ایک اچھی پیش رفت۔ پاکستان نے ایک بار آؤٹ ریچ کی تھی 89-90 میں، جبکہ یہ لوگ آزاد ہوئے تھے، جب اس زمانے کا سوویت یونین جو ہے وہ کولیپس کر گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ جتنے بھی سینٹرل ایشین اسٹیٹس تھے یہ سب اس زمانے کے سوویت یونین کے تحت آتے تھے، اور وہ حصہ تھے سوویت یونین کا، تو آزاد نہیں تھے۔ پھر یہ سب آزاد ہو گئے۔ اس میں قزاقستان سب سے بڑا ملک ہے رقبے کے حساب سے، آبادی کے حساب سے نہیں، رقبے کے حساب سے۔ قزاقستان ہے، آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے، تو یہ سارے ممالک یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کہلاتے ہیں، استانز کہلاتے ہیں۔ مغربی جو تجزیہ کار ہیں اس کو استان کہتے ہیں، دی اسٹانز۔ اچھا، پاکستان نے ایک تو اس وقت پیش رفت کی تھی اور ان سب سے رابطے کیے، اور ہم نے ہر جگہ اپنے سفارت خانے کھولے، جو ابھی بھی ہر جگہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہمارا کچھ دھیان اس طرف نہیں گیا، اور ہم نے ان لوگوں سے اپنی تعلقات کی کوئی ایسی گہرائی نہیں ڈیولپ کی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اب دوبارہ میرا خیال ہے یہ شہباز شریف کی حکومت میں یہ پھر سے ایک نئی کوشش ہو رہی ہے کہ جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان سے تعلقات بہتر کیے جائیں۔ اچھا، یہ جو ممالک ہیں یہ سب لینڈ لاکڈ ہیں، ان کا سمندر تک کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ سب دوسرے سی ایکسس والے کنٹریز ممالک سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے پاس سمندر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، تو ہم ان کو راستہ بھی مہیا کر سکتے ہیں اور ان کی تجارت بھی ہماری بہتر ہو سکتی ہے۔ میں آج قزاقستان کے صدر آئے ہیں، میں اکتوبر کے 15 اور 16 تاریخ کو میں قزاقستان 2025 لاسٹ ایئر قزاقستان گیا تھا، اور ان کے دارالحکومت جو ہے استانا، وہاں پہ کانفرنس میں بلایا گیا تھا، تو اس میں انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا۔ تو استانا بہت تیزی سے ڈیولپ ہوا، اسلام آباد کی طرح وہ بھی ایک نیا شہر ہے، جو کہ جیسے کہ ایک دارالحکومت کے طور پہ اس کو بنایا گیا۔ تو وہاں پہ بہت ترقی ہوئی ہے، بہت بڑی بڑی سڑکیں ہیں، روڈز ہیں، کنیکٹنگ روڈز، اور پھر ہر قسم کی فیسیلیٹیز ہیں، روڈ ٹرانسپورٹ، بسیں ہیں، انڈر گراؤنڈ ہے، سب کچھ ہے۔ پاکستان کو ان کے ساتھ 37 معاہدے طے ہوئے، آج MOU سائن ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم بہت وسیع پیمانے پہ اپنے باہمی تعلقات کو بہتر کریں گے اور باہمی تعاون کو بڑھائیں گے۔ تو یہ اچھا، یہ جو قزاقستان ہے یہ تیل اس کے پاس بہت ہے، آئل رچ کنٹری کہلاتا ہے، تو اس سے ہمیں تیل کی بھی فراہمی ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی کنیکٹیوٹی، اپنے روڈز کو بہتر بنائیں۔ نہیں، روٹ آلٹرنیٹ تو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیس لانے کے لیے، امن و استحکام لانے کے لیے، اقتصادی ترقی اگر ہو اور اقتصادی روابط بڑھ جائیں تو وہ پھر خود ہی امن آتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی دلچسپی ہو جاتی ہے اکنامک گینز میں، ان کو اس سے ذریعہ معاش نظر آتا ہے، اس سے ان کے تاجر جو ہیں وہ پروفٹ
ارن کرتے ہیں. تو یہ اگر if there is enough momentum to develop trade with all these countries and connectivity, تو وہ یہ جو دہشت گرد ہیں اور ملیٹنٹس ہیں اور جنگجو قسم کے جو گروہ ہیں، وہ کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، عام پبلک نہیں ہے، لیکن جنگجو گروہ ہیں، تنظیمیں ہیں، یہ ماند پڑ جائیں گی. ہم اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی یہ ماند پڑ جائیں گی. یہ دیکھیے نا، میں آئرلینڈ کی مثال دیتا ہوں، وہاں بہت دہشت گردی تھی. میں اس کی ترکی کی مثال دیتا ہوں. ترکی میں یہ جو کرد ہیں، ان کی بڑی تنظیمیں تھیں جو کہ ہر وقت دہشت گردی کرتی تھیں. وہ اب کم ہو گئی، ختم ہو گئی. تو فلپینز میں بہت دہشت گردی ایک زمانے میں تھی. مورو جو قبائل تھے وہ لوگ ہر وقت اٹیک کر رہے ہوتے تھے، اب نہیں کرتے ہیں. تو اچھا، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے ہمارا کافی بہتر ہو جائے گا اکنامک کنڈیشن، اور افغانستان میں جو گڑبڑ ہے وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی اگر دہشت گرد وہاں پہ نہ آپریٹ کریں. تو وہ ایک چیز ہے. دوسرے، ہمیں یہ روابط اور دوسرے سینٹرل ایشین اسٹیٹس قزاقستان کے علاوہ آذربائیجان سے بڑھانا ہے، ازبیکستان سے بڑھانا ہے، ترکمینستان سے بڑھانا ہے. اور یہ لوگ، ان سے ہمارے بڑے کامن لنکس ہیں. جب میں قزاقستان گیا تھا تو سب لوگ مجھے بابر کا ذکر کرتے تھے کہ بادشاہ بابر پاکستان اور ہندوستان پہ اس نے حکومت کی. تو بابر جو ہے وہ قزاقستان کا تھا، اوریجنلی تھا. پھر وہ فرغانہ ایک وادی ہے افغانستان میں، وہاں وہ اس کی فیملی گئی اور پھر وہاں سے وہ ہندوستان آیا. تو وہ لوگ کہتے ہیں بابر تو ہمارا ہے اور آپ کا بھی ہے. تو کامن لنکس ہیں بہت سی. اور ترکی زبان وہاں پہ چلتی ہے، تو ہمارے ترکی زبان سے بھی اردو میں ترکی کا بھی بہت بڑا عنصر ہے. تو ہم ان سے کافی کچھ کر سکتے ہیں. اور اس انیشیٹو کو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اس کو بڑھا رہی ہے، اور یہ بہت ایک اچھی پیش رفت. دیکھیے، مئی 2025 میں جو ہندوستان سے ہمارا ٹاکرا ہوا تھا، اس میں ایران نے ہمیں سپورٹ کیا تھا، اور ایران نے کہا بھی تھا کہ پاکستان کی سالمیت ہم نہیں کمپرومائز یا خراب ہونے دیں گے. تو اس کے بعد جب جون میں ایران اسرائیل جنگ ہوئی 12 دن کی، تو اس میں ہم نے ایران کی حمایت کی، ہم اسرائیل کے خلاف تھے. تو ایران کو بہت اس بات کا ان کو اس کی خوشی ہوئی، اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا. جو ایران کے پارلیمنٹ میں، ایران کے مجلس شورا میں یہ تشکر پاکستان کے نعرے لگے تھے. تو وہ یہ باتیں ہوئیں. اب ایران جو ہے وہ پاکستان پہ کافی ٹرسٹ کرتا ہے، ایک طرف یہ. دوسری طرف امریکہ، جب فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ گئے تھے واشنگٹن، اور جب شہباز شریف اس کے بعد گئے تھے سپٹمبر، پہلے وہ گئے تھے جون کے اخیر میں، اور پھر ستمبر میں وزیر اعظم صاحب گئے تھے، اس میں بھی عاصم منیر صاحب ان کے ساتھ گئے تھے. تو واشنگٹن میں وہاں دونوں مرتبہ صدر ٹرمپ نے پاکستان سے مشورہ کیا تھا کہ ایران کے متعلق کیا کیا جائے. تو یہ ایک پس منظر ہے جو کہ بہت اہم ہے، کیونکہ امریکہ پاکستان کو ایران کا پڑوسی کی حیثیت سے سمجھتا ہے کہ ایک بہت اہم ملک ہے جس سے اس کو مشورہ کرنا چاہیے. تو یہ جو اب بورڈ بنا ہے، جو ایران سے جو ڈسکشن ہونی ہے، جو کمیٹی بنی ہے یا گروپ بنا ہے، اس میں پاکستان کا بھی کی بھی شرکت امریکہ نے ضروری سمجھی، اور یہ بھی بڑی اچھی بات. یہ یوم کشمیر ہے، کشمیر سالیڈیرٹی ڈے کل منایا جائے گا، اور
کشمیر کا یہ دن ہمیشہ ہر سال منایا جاتا ہے. حکومت پاکستان اس کو سرکاری طور پہ بڑی خاص اہمیت دیتی ہے. اور اب کشمیر کے معاملے میں پیس بورڈ کے علاوہ وہ ویسے بھی کچھ صدر ٹرمپ نے کچھ اشارے کیے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ بھی بھارت اور پاکستان مل کر حل کریں, اور اس میں بھی جو ثالثی کر سکتا ہوں وہ کروں گا. تو وہ ہے. اور تیسری بات ہے کہ پیس بورڈ میں بھی اب ہو سکتا ہے کہ چونکہ کشمیر بھی ایک اس خطے کا, اس علاقے کا مسئلہ ہے, تو اس لیے ممکن ہے کہ یہ کشمیر کے لیے بھی یہ لوگ کچھ سوچیں. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بھارت نہیں ہے شاید پیس بورڈ میں, تو اس لیے وہ پیس بورڈ کو اتنا خاص اس میں پیش رفت نہیں کر پائے گا.